اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس صورت میں پہلی آیت میں پہلی صفت ربوبیت بطور رب کے بیان کی گئی، اور اب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، الرحمن اور الرحیم، اور یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر غالب ہیں، اور اس پوری کائنات کا نظام اسی رحمانیت کی صفت پر چل رہا ہے۔ الرحمن کون ہے؟ جو بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان کہ اس کی مہربانی کی انتہا نہیں، اور اسی طرح وہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ اس کی رحم کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، اور مشقتوں کے بعد راحت حاصل کرتا ہے، سکون پاتا ہے۔ آپ پوری انسانی زندگی کا جائزہ لیں کہ پوری انسانی زندگی انہی دو چیزوں کے اندر جڑی ہوئی ہے کہ انسان پہلے ایک مشقت کا کام کرتا ہے، اور پھر جب وہ مشقت کے کام سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ اس کو سکون دیتا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ ایک کسان اپنے کھیت میں کپاس کے بیج بوتا ہے، اسے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مٹی تیار کرنی پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، اور پھر پانی لگانا پڑتا ہے، اور تب جا کر بیج ایک پودے کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور وہ چھوٹا سا پودا پھر ایک بڑی شکل میں سامنے آ کر اپنا پھل دیتا ہے۔ اب وہ کپاس سے آئل بھی حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کپاس سے دھاگا بنا کر کپڑا بھی بناتا ہے۔ اب اس سے اس سارے عمل کے اندر اسے بہت مشقت برداشت کرنی پڑی۔ اب اس نے اس کپڑے کے اندر اسی کپاس کو جو ہے وہ محفوظ کیا، اور پھر جب اسے سردی کے موسم میں سرد سردی لگی تو اسی کو لحاف بنا کر جب اس نے اوڑھا تو وہ سردی سے محفوظ ہو گیا، تو اسے سکون اور راحت ملا۔ تو الرحمن کی ذات وہ مہربان ذات ہے کہ جس نے دنیا کے اندر یہ چیزیں پیدا کی، ان کے پیدا کرنے کا بندوبست کیا۔ جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ واقعی مجھے بڑی ٹھنڈ لگی ہوئی تھی، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں تو ٹھنڈ سے مر جاتا۔ یا اسی طرح لکڑی جلاتا ہے، یا گیس کی سہولت آج دنیا کے اندر موجود ہے، ایندھن کے طور پر انسان اسے استعمال کرتا ہے، اور اپنے لیے حرارت کو لے کر آتا ہے، وہ حرارت اسے سردی سے بچاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسے مشقت کا کام کرنا پڑا، مشکل کام تھا، لیکن اس مشقت کا ایک نتیجہ نکلا۔ تو اب ان دونوں چیزوں پر وہ جب غور کرتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی یہ چیزیں زمین کے اندر اس کی صلاحیت پیدا کی، اور ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ ہمیں اس کا ہنر دیا کہ ہم کیسے ایک بیج کو بوئیں، کیسے اس سے جو ہے پھل لیں، اور پھر مختلف قسم کے بیج۔ جب ہمیں بھوک لگی تو ہمارے پاس گندم کا بنا ہوا آٹا تھا، اس سے ہم نے کھانا کھایا۔ وہ گندم ہمیں بڑی مشقت سے بنانی پڑی، اگانی پڑی، بونی پڑی، تب جا کر ہمیں جو ہے وہ ملی، اور پھر ہم نے اس کو کتنے پروسیس سے گزار کر وہ آٹا بن کر پھر ہمارے تک پہنچی، اور ہم نے اسے کھایا۔ تو ایسی پوری دنیا کے اندر بہت سے نظام ہیں۔ انسان ان نظاموں سے، جس انسان نے لوہا دریافت کیا، اس لوہے سے اس نے مختلف اوزار بنائے، اسی لوہے سے اس نے مشین بنائی، اور پھر اس نے اس مشین کو چلانے کے لیے اسے پیٹرول ملا، اسے گیس ملی، یا اور کوئی ایندھن کے ذرائع اس کو ملے، اور یہ تمام کے تمام ذرائع سے وہ فائدہ اٹھا کر، اور پھر وہ مشین اس کا بوجھ کم کرتی ہے، اور اس کے بوجھ کو کم کر کے اس کے لیے راحت کا سامان پیدا کرتی ہے۔ تو اب کتنے ہی بوجھ جو ہیں وہ انسان کے اس مشین کے ذریعے کم ہوئے۔ تو یہ ساری چیزوں کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اس رحمان نے رکھی، کہ جو ایک مشقت کا کام تو کرواتا ہے، یہ صلاحیت تو اس نے اس میں رکھی ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے سختی سے پیش آتا ہے صرف اس لیے کہ وہ کام کا آدمی بن جائے، اسے اپنے بیٹے سے کوئی نفرت نہیں ہے، یا وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچائے، اپنی اولاد کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ تو اس لیے کہ یہ میری اولاد اپنے اندر کوئی ہنر پیدا کرے، کوئی صلاحیت پیدا کرے، تاکہ کل کو جب میں نہ ہوں تو پھر جو ہے یہ اس سے اپنے ہنر سے فائدہ اٹھا کر خود اپنے لیے
جو ہے روزی روٹی کا بندوبست کرے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو کبھی نہ ختم ہونے والی ذات ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، اور اسی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ اس دنیا میں جتنی یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اس کی مہربان ذات ہے کہ اس نے یہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی اور ہمیں ان کے خواص کا علم دیا، جس کے نتیجے میں ہم وہ چیزیں پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان چیزوں سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کی رحمان کی ذات اور اس کی رحیم ہونے کی ذات۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس رحمت کی 99 صفات ہیں، اور اس دنیا کے اندر صرف اس نے ایک صفت بھیجی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ ذات کتنی رحیم ہے، کتنی مہربان ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانوں نے آنا ہے، ہر ایک انسان کے والدین تھے، ہر ایک انسان کی والدہ تھی، اس کے والد تھے، اس کی والد اور اس کی والدہ نے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کیا، اس کو پالا پوسا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا۔ اسی طرح جو ہے آپ باقی مخلوقات کے اندر دیکھیں کہ باقی مخلوقات میں حیوانات بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں۔ ایسی پوری دنیا کا یہ عالمگیر نظام جو اس طرح ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے شفقت اور محبت کا، جس سے اگلی نسل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ تو اب ان ساری محبتوں، ان ساری رحمتوں کو جمع کریں جو ایک انسان دوسرے انسان سے یا حیوانات دوسرے حیوانات سے کرتے ہیں، تو یہ ساری رحمتیں اور شفقتیں مل کر 1% بنتی ہیں۔ تو اب آپ ذرا اپنے اس رب کی، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس اللہ کے پاس رحمت کے 99 حصے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ یعنی اس رب کی، اس رحمان کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی رحیمیت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت اس کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے نظام کو جو ہے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ایک بہترین معاشرہ جو ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کی بنیاد پر ہو، رحم کی بنیاد پر ہو، اسے قائم کرنے کی توفیق عطا کرے۔